الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. عزیز طلبہ اکرام، عاشقان رسول، آج کا ہمارا جو درس ہے طحاوی شریف میں سے کتاب الصلاۃ باب الاذان کیف ہوا، یعنی اذان کی کیفیت جو ہے، اذان میں کتنے کلمات ہے، اذان کیسے ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ الکریم آج ہم پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے. تو جی پہلی حدیث پاک ہے قال حدثنا علی بن معبد وعلی بن شیبہ قال حدثنا روح بن عبادہ التحویل وقال حدثنا ابو بکرة قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جریج قال اخبرني عثمان بن صائب قال ابو عاصم في حدیثه قال اخبرنی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابھی میرے والد صاحب نے، و ام عبد الملک ابن ابی محذورہ اور عبداللہ بن ابو محذورہ، ام عبداللہ بن ابو محذورہ انہوں نے، یعنی ان محذورتا انہوں نے حضرت ابو محذورہ سے روایت کی. قال وہ فرماتے ہیں قال روح فی حدیث، حضرت روح جو ہے وہ اپنی حدیث میں فرماتے ہیں ان ام عبد الملک ابن ابی محذورہ، اور وہ روایت کرتے ہیں ام عبد الملک بن ابو محذورہ سے ان ابی محذورہ، اور وہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. قال وہ فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی، کما تؤذنون الان، جیسا کہ اب تم اذان پڑھتے ہو. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی جیسا کہ اب تم پڑھتے ہو. کیسے؟ اللہ اکبر یہ 2 بار کہا، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ یعنی شہادتین پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ شہادتین دوبارہ پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی شہادتین میں ترجیح ہے، یعنی شہادتین کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کو 2 بار، اور اشہد ان محمد رسول اللہ اس کو 2 بار. یہ ہو گیا جب ایک بار یہ پڑھنے کے بعد پھر دوسری بار اس کو پڑھیں گے، یعنی جو 4 مرتبہ ہے اس کو 8 مرتبہ اس حدیث پاک میں بتایا گیا. اس کے بعد حی علی الصلاح، حی علی الصلاح یہ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح یہ 2 مرتبہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یعنی یہ اب مکمل ہوگی. تو یہ حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی ہے. اچھا، دراصل یہاں پر جو ایک اختلاف ہم پڑھیں گے، اختلاف ہم 2 یہاں پر پڑھیں گے اور دونوں کے ہی دلائل ہوں گے. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو شہادتین ہے ان میں ترجیح ہے کہ نہیں، یعنی ان کے اندر دوبارہ پڑھنا ہے کہ نہیں. 4 مرتبہ یہ ہم پڑھیں گے یا 8 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ہم جو یہاں پر اذان سنتے ہیں پڑھتے ہیں اس میں تو 4 مرتبہ ہوتا ہے، لیکن اس حدیث پاک میں یہ چیز 8 مرتبہ کہی گئی. اور حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی اذان سکھائی تھی. اچھا، یہ جو حضرات اذان کے اندر ترجیح کے قائل ہیں کہ اذان کے اندر ترجیح ہے، رجوع ہونا، دوبارہ پڑھنا، لوٹانا، یعنی ایک بار پڑھنے کے بعد پھر پڑھنا. تو حضرت امام مالک، امام حسن بصری، ابن سیرین اور اہل مدینہ، یہ حضرات، یہ آپ کے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے ان کا نا، تو ان کا نظریہ یہ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ اذان کے شروع میں تکبیر تو 2 مرتبہ ہوگی، لیکن شہادتین میں ترجیح ہوگی، شہادتین کو 8 مرتبہ پڑھیں گے. ان کے نزدیک کلمات اذان جو ہے وہ 17 ہیں. تو جیسا کہ
شروع کے اندر 2 بار تکبیر ہو، پھر اس کے بعد 8 بار شہادتین، یہ 10 مرتبہ ہو گیا، اور 4 بار حی علی، یعنی جسے ہم حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو 4 مرتبہ یہ ہو گئے، تو ٹوٹل یہ کتنا ہوگا 14 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر 2 بار تکبیر، تو یہ 16 مرتبہ، اور آخر میں لا الہ الا اللہ، تو یہ 17 بن گئے اس طرح سے۔ یہ کن کا موقف ہے؟ امام مالک، امام حسن بصری، ابن سیرین اور اہل مدینہ ان کا۔ اچھا جی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اذان کے ٹوٹل 19 کلمات ہیں۔ انہوں نے صرف شروع کی جو تکبیرات 2 تھی نا، یہ پچھلے موقف سے ہٹ کر امام حسن بصری، امام مالک اور امام ابن سیرین، ان کے موقف سے ہٹ کر انہوں نے بس اتنا اضافہ کیا ہے کہ شروع میں پڑھی جانے والی جو تکبیرات ہیں اس کو انہوں نے 2 کو 4 کر دیا ہے، تو یہ 17 سے 19 ہو گئی۔ اچھا جی، اور امام اعظم امام احمد بن حنبل یہ حضرات فرماتے ہیں کہ تعداد کلمات اذان کے جو ہیں یہ 15 ہے، یعنی یہ جو آج کل ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے 4 بار شروع میں تکبیر، اور اس کے بعد 4 بار ہی شہادت، تو یہ 8 مرتبہ ہو گئی، 4 بار ہی حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو یہ 12 مرتبہ، اور آخر میں 2 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ 14 مرتبہ، اور آخر میں ایک کلمہ، یعنی یہ 15 بار ہو گئے۔ تو یہ 3 طرح کے موقف ہمارے سامنے ہیں، یہ تینوں طرح کے موقف آپ لکھ لیجئے گا، امام مالک، امام حسن بصری، امام ابن سیرین اور اہل مدینہ، یہ کہتے ہیں اذان کی کلمات کی تعداد 17 ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ کلمات اذان کی تعداد 19 ہے، اور امام اعظم اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم اجمعین تو یہ فرماتے ہیں کہ تعداد کلمات اذان کی جو ہے یہ 15 ہے۔ اب جو اختلاف ہوگا وہ 2 جگہ پہ ہوگا، وہ ہم ابھی سنیں گے، پڑھیں گے، اور وہ کون کون سی جگہ ہے؟ یہ یاد رہے کہ 2 چیزوں میں اختلاف ہوگا، ایک ہوگا تربیع اور ایک ترجیع۔ تربیع فی التکبیر، یعنی جو شروع میں پڑھی جانے والی تکبیر ہے اس کو 4 مرتبہ، ربع، رابع، رابعہ، اس سے نا التربیع فی التکبیر، یعنی تکبیر کو 4 مرتبہ کہنا، اس بارے میں اختلاف ہے، اور الترجیع فی الشہادتین، شہادتین کو دوبارہ پلٹ کر پھر شروع سے دوبارہ پڑھنا، شہادتین ایک بار پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ سے ان کو پڑھنا، تو اس معاملے میں یہ اختلاف ہوگا۔ امام مالک اور امام حسن بصری وغیرہ ان کا موقف یہ ہے کہ تربیع نہیں ہے، یعنی شروع میں جو اللہ اکبر کہنا یہ صرف 2 بار ہی ہے، جبکہ امام اعظم اور امام شافعی ان حضرات کے نزدیک تربیع ہے، یعنی 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اچھا جی، تو اس حدیث پاک میں یہ حدیث پاک جو ہے یہ بالخصوص دلیل ہے جناب والا امام مالک، امام حسن بصری وغیرہ ان کی۔ اچھا، اگلی حدیث پاک میں ہے، اگلی حدیث پاک جو ہے وہ دیکھیں، اچھا جی، بلکہ اسی حدیث پاک کا کچھ حصہ رہتا ہے، قال روح فی حدیثہ، جو روح ہے وہ اپنی حدیث میں فرماتے ہیں اخبرنی عثمان، مجھے خبر دی حضرت عثمان نے، هذا الخبر کلہ عن ام عبد الملک بن ابی محذورہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ مکمل خبر جو ہے یہ دی ہے، یہ تمام خبر دی ہے ام عبد الملک بن ابو محذورہ نے، اور وہ فرماتی ہیں انہوں نے سمعت، انہوں نے یہ سنا ہے، ذالک یہ من ابی محذورہ، حضرت ابو محذورہ سے، قال ابو عاصم فی حدیثی، اور حضرت ابو عاصم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں واخبرنی هذا الخبر کلہ عثمان بن صائب عن ابیہ وعن ام عبد الملک بن ابی محذورہ انہما سمع ذلك من ابی محذورہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی ہے یہ مکمل خبر عثمان بن صائب نے، انہوں نے اپنے والد صاحب سے، اور ام عبد الملک بن ابو محذورہ نے،
انہما یہ دونوں حضرات جو ہیں سامعا ذالک من ابی محذورہ، ان حضرات نے یہ حدیث پاک سنی ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اچھا جی، اگلی حدیث پاک ہے جی قال حدثنا علي بن شيبة وعلي بن معبد قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيرز حدثه وكان يتيما في حجر أبي محذورة۔ اچھا جی، فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی علی بن شیبہ نے اور علی بن معبد نے، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی روح نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابن جریج نے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی عبد العزیز بن عبد الملک بن ابو محذورہ نے کہ بے شک حضرت عبداللہ بن محیرز نے اس کو بیان کیا، وکانا یتیماً فی حجر ابی محذورہ، اور یہ یتیم تھے جو کہ زیر کفالت حضرت ابو محذورہ کے۔ قال فرماتے اخبرنی ابو محذورہ، مجھے حضرت ابو محذورہ نے خبر دی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لاہو، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا قم، کھڑے ہو جاؤ، فاذن، پس تم اذان پڑھو، بالصلاۃ، نماز کے لیے۔ فقمت بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بارگاہ رسالت میں کھڑا ہو گیا۔ فالقى علی التعذین ہوا بنفسی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود مجھے اذان سکھائی۔ ثم ذکر مثل التعذین، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پھر حضرت ابو محذورہ نے اسی طرح سے حدیث کا اذان کا ذکر کیا، الذی فی الحدیث الاول، جیسا کہ حدیث اول میں اس کا تذکرہ موجود ہے، جیسا کہ اس حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اچھا جی، آگے فرماتے ہیں قال ابو جعفر، حضرت امام طحاوی فرماتے ہیں، حضرت امام طحاوی فرماتے ہیں فذهب قوم الى هذا، اس طرف ایک قوم گئی ہے، قالوا، انہوں نے کہا ہے ہاکذا ینبغی ان یؤذن، یہ کہ اسی طرح سے اذان دی جائے، یعنی شروع میں اللہ اکبر 2 مرتبہ کہا جائے اور جو شہادتین اس کے اندر ترجیح ہو، اسی طرف ایک قوم گئی ہے۔ اچھا، اسی کے حاشیے میں آپ کو نیچے مل جائے گا کہ اس سے مراد کون ہے، یہ جہاں لکھا نا فذهب قوم الى آخری، اس کے آگے لکھا نا وهم محمد بن سیرین والحسن البصری ومالک واہل مدینہ، یہ حضرات جو ہیں یہ اس طرف گئے، کس طرف؟ فانہم ذهبوا الى الحدیث المذکور، یہ حدیث مذکور جو انہی کا موقف ہے۔ وقال، انہوں نے کہا ینبغی ان یؤذن ہکذا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے اذان دی جائے، ای بالتکبیر فی اولہ مرتین، یعنی شروع کے اندر جو تکبیر ہے وہ 2 مرتبہ ہی کہی جائے، وبالترجیع فی الشہادتین، اور شہادتین میں ترجیع ہو، یعنی شہادتین کو 8 مرتبہ پڑھا جائے اور شروع میں تکبیر کو 2 مرتبہ پڑھا جائے۔ اچھا جی، اور اسی طرح یہ حاشیے میں آپ دیکھ لیں کہ وخالفہم آخرون، لیکن ایک تو یہ ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اسی طرح سے اذان دی جائے کہ جس طرح اس حدیث پاک میں ہے کہ شروع کے اندر 2 مرتبہ تکبیر اور شہادتین میں ترجیع یہ ہو، لیکن ان کے مقابلے میں ہی کہہ لیں کہ دوسرا موقف جو ہے وخالفہم آخرون، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا حاشی کے اندر ہی کہ بعض نے جو دوسرے ہیں انہوں نے ان کی مخالفت کی، انہوں نے اس کی مخالفت کی، وہ کون ہے؟ ای خالف القوم المذکورین جماعت آخرون، اسی قوم جن کا اوپر تذکرہ گزرا ہے نا، ان کی ایک جماعت نے مخالفت کی، آخرون ایک دوسری نے، وہ کون ہے؟ وہم جماہیر الفقہاء، وہ جمہور فقہاء ہیں، و ابو حنیفہ و شافعی و احمد و اصحابہم رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ حضرات ہیں انہوں نے مخالفت کی، کس معاملے میں؟ آپ یہ حاشی میں آگے دیکھیں فإنہم خالفوہ، انہوں نے ان کی مخالفت کی فی موضعین، 2 جگہ بھی انہوں نے مخالفت کی، الاول پہلی جگہ فی الابتداء الاذان، ابتداء اذان میں، کیونکہ یہ حضرات ہیں یہ اس بات کا یہ موقف رکھتے ہیں کہ اذان کے شروع میں اللہ اکبر جو ہے یہ 2 مرتبہ کہا جائے، اور انہوں نے ان کی مخالفت کی، یہ کہتے ہیں نہیں بلکہ 4 مرتبہ کہا جائے۔ فی ابتداء الاذان، اذان کی ابتدا میں، فإن عندهم
ابتداء الاذان اللہ اکبر 4 مرات. یہ جو مخالفت کرنے والے ہیں جن کا اپنا ایک موقف ہے، آگے چل کر ہم حدیث پاک سنیں گے، تو یہ جمہور فقہا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور ان کے اصحاب یہ سارے موقف یہ رکھتے ہیں کہ اذان کے شروع میں تکبیر 4 مرتبہ ہو. اچھا، قال ابو عمر، حضرت ابو عمر فرماتے ہیں کہ علامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا محظورۃ الاذان بمکہ عام حنین. وہ کہتے کہ حضرت ابو محظورہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان سکھائی تھی نا ابھی مکہ تھا، یہ مکہ میں سکھائی تھی عام حنین، حنین کے سال. فروی عنہ تربیع التکبیر فی اولہ، تو ان سے ایسی روایت بھی مروی ہے کہ جس میں شروع کے اندر تکبیر کو 4 مرتبہ پڑھنا بھی ہے، 4 مرتبہ پڑھنا بھی ہے. اچھا جی، وروی عنہ تثنیتہ فی، اور انہی سے حضرت ابو محظورہ سے ہی شروع میں تکبیر 2 مرتبہ پڑھنا بھی ہے. والتربیع فیہ من روایات الثقات الحفاظ وہی زیادۃ یجب قبولها. تو فرماتے ہیں کہ وہ روایات کے جس کے اندر تربیع فی تکبیر ہے، شروع میں 4 مرتبہ کہنا، ایسی جو حضرت ابو محظورہ کی روایت ہے وہ ایسے ثقات حفاظ راویوں سے ہے کہ جن کی اتھارٹی یہ ہے کہ وہی زیادۃ یجب قبولہا، تو وہ زیادہ اس چیز کے لائق ہیں کہ لازم ہے ان کی روایت کو قبول کر لیا جائے. اور دوسری جگہ پہ انہوں نے جو ان کی مخالفت کی ہے، والموضع الثانی، دوسری کون سی ہے، فالآخرون افترقوا فیہ فریقتین، فرقۃ خالفوا القوم فی الترجیع، کہ انہوں نے ترجیح میں بھی ان کی مخالفت کی. اور ترجیح میں مخالفت کرنے والے وہ بھی کون ہیں، آخری لائن آپ کو نظر آ رہی ہے نا، وہم ابو حنیفہ و اصحابہ، وہ امام اعظم ہے اور ان کے اصحاب ہیں. اچھا، وفرقۃ، اور ایک گروہ وہ ہے کہ وافقوہم، کہ جنہوں نے ان کی موافقت کی ہے، فیہ اس میں، وہم الشافعی و احمد و اصحابہما، اور وہ کون ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ہے اور ان کے اصحاب وغیرہ ہیں. تو یہ حضرات بھی اذان کے شروع میں تکبیر کہنے میں اور ترجیح کے معاملے میں امام اعظم کے ساتھ ہیں. تو عزیز طلبہ اکرام عاشقان رسول، امام طحاوی فرماتے ہیں، یہ ابو جعفر، یہ کنیت حضرت امام طحاوی کی ہے. قال ابو جعفر، حضرت ابو جعفر فرماتے ہیں، فذهب قوم الى هذا، ایک قوم اس طرف گئی ہے، فقالوا، کہ انہوں نے کہا کہ هكذا ينبغي ان يؤذن، کہ اسی طرح سے چاہیے کہ اذان دی جائے، کہ جیسا کہ یہ حضرت ابو محظورہ والی روایت میں موجود ہے، یا یہ جو انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اذان دو، تو میں بارگاہ رسالت میں کھڑا ہوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے اذان سکھائی. وخالفہم آخرون، ایک اور گروہ نے ان کی مخالفت کی، فی موضعین، ایک 2 جگہوں پہ، احدہما، ان میں سے ایک جو جگہ ہے، ابتداء الاذان، اذان کا شروع ہے، فقال، انہوں نے کہا، ینبغی ان یقال فی اول الاذان، وہ کہتے ہیں کہ اذان کے شروع میں کہا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی وہ تربیع فی التکبیر کے قائل ہیں، یعنی امام اعظم، امام شافعی اور امام احمد اور ان حضرات کے اصحاب یہ سارے کس چیز کے قائل ہیں کہ اذان کے شروع میں تکبیر 4 مرتبہ ہو. واحتجوا فی ذلک بما، اور انہوں نے اس معاملے میں جو دلیل پکڑی ہے نا وہ یہ روایت ہے. قال حدثنا ابو بکرۃ وعلی بن عبد الرحمن واللفظ لابی بکرہ قال حدثنا عفان بن مسلم. پانی تو لے. اچھا جی، تو قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا عامر الأحولي قال حدثني مكحول أن عبد الله بن محيرز حدثه أن أبا محذورة حدثه. انہوں نے جو روایت کی ہے کہ بے شک حضرت عبداللہ بن محیرز وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ بے شک ابو محذورہ انہوں نے ان کو حدیث بیان کی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان 19 کلمتاً، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 19 کلمات اذان سکھائے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی 4 بار اس میں تکبیر ہے. ثم ذکر بقیت الاذان
علی ما فی الحدیث الاول، بقیہ یعنی شروع میں 4 بار اللہ اکبر کہا، بقیہ اذان اسی طرح جیسا کہ پہلی حدیث پاک میں اس کا تذکرہ گزرا ہے۔ اچھا جی، یہ حدیث پاک دیکھ لیں، اس میں واضح طور پہ شروع میں 4 مرتبہ اذان پڑھنے کا تذکرہ موجود ہے۔ اگلی حدیث پاک دیکھیں، قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا حمام التحويل وقال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن سنان العواقي قال حدثنا حمام التحويل وقال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو الوليد وابو عمر الحودي قال، یہ دونوں ذرا فرماتے ہیں حدثنا حمام ثم ذكروا مثله باسناده، تو یہ بلکہ 2-3 یہ اسناد ذکر کر کے، جو سند ذکر کر کے فرمایا کہ ان حضرات نے بھی اسی کی مثل حدیث پاک ہی روایت کی ہے۔ اچھا جی، ففی هذا الحدیث، تو اس حدیث پاک میں جو ہے انہ یقول، کہ جو انہوں نے فرمایا کہ فی اول الاذان اللہ اکبر 4 مرات، انہوں نے اذان کے شروع میں اللہ اکبر جو ہے یہ 4 مرتبہ کہا۔ فکان هذا القول عندنا اصح القولین فی النظر، امام طحاوی فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ دونوں قولوں میں سے اصح ترین قول جو ہے یہی ہے، نظر کے مطابق غور و فکر کرنے سے جو رزلٹ نکلا، جو نتیجہ نکلا وہ یہی ہے۔ لأننا رأینا الأذان منہ، کیونکہ ہم نے جو ان میں جو اذان دیکھی ہے نا، ما یردد فی موضعین، یا تو اس کو دونوں جگہ پہ دوبارہ ذکر کیا جائے گا، ومنہ کچھ چیزیں وہ جن کو دوبارہ ذکر کیا جائے گا، یعنی دوبارہ ان کو پڑھا جائے گا، ومنہ اور اسی میں سے کچھ چیزیں وہ ہیں ما لا یردد، کچھ وہ ہے کہ جن کو دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا۔ انما یذکر فی موضع واحد، کہ بے شک ان کو ایک ہی جگہ پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ فاما ما یذکر فی موضع واحد لا یکرر، تو بے شک وہ کہ جو ایک ہی جگہ پہ ذکر کی جاتی ہیں، ولا یکرر، ان کو تکرار کے ساتھ ذکر نہیں کیا جاتا، وہ کون سی ہیں؟ فالصلاۃ والفلاح، وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ہے، ان کے اندر تو ترجیح نہیں ہے نا۔ وذالک ینادی بکل واحد منہم مرتین، ان میں سے ہر ایک کو جو ہے بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے 2 مرتبہ ہی۔ اچھا، والشہادۃ تذکر فی موضعین، اور جو شہادت ہیں ان کو 2 مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے، فی اول الاذان، اذان کے شروع میں بھی، وفی آخر، اور آخر میں بھی۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم شروع میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ شروع میں، اور آخر میں لا الہ الا اللہ، یہ ہم کہتے ہیں، دونوں میں شہادت ہے، گواہی ہے نا۔ اچھا، فیثنی فی اولہ، شروع میں جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہم اس کو 2 بار پڑھتے ہیں، فیقال، ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتین، کہندی جو پیچھے تے بڑی ران گے انہاں نوں بسم کر دیو، ثم تفرد فی آخرہ، شروع میں تو ہم ان کو ڈبل کہتے ہیں، جب آخر میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو سنگل ہوتا ہے۔ فیقال، تو ان سے کہا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، ولا یثنى ذلك، اور اس کو تثنیہ نہیں، یعنی 2 بار نہیں کہا جاتا۔ فکان ما یثنى من الاذان انما ثنی علی نصف ما هو علیہ فی الاول، یعنی وہ جس کو شروع میں ڈبل کہا جاتا ہے ان کو بعد میں سنگل کہا جائے گا۔ تو وکان تکبیر یذکر فی موضعین، تو جو تکبیر ہے یہ بھی 2 جگہ پہ ذکر کی گئی ہیں، فی اول الاذان، اذان کے شروع میں بھی، وبعد الفلاح، اور حی علی الفلاح کے بعد بھی۔ فاجمعوا، تو سارے اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ انہ بعد الفلاح یقول اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ حی علی الفلاح کے بعد جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو یہ 2 بار کہا جاتا ہے۔ تو جب یہاں پر 2 مرتبہ ہے تو یہ کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ فالنظر علی ما وصفنا ان یکون مختلف فیہ مما یبتدأ بعد الاذان من التکبیر ان یکون مثل ما یسن به قیاسا ونظرا علی ما بینا من الشہادۃ اللہ الہ الا اللہ، فیکون ما یبتدأ به الاذان من التکبیر علی ضعف ما یسن فیہ من التکبیر۔ تو کہتے ہیں اس کا مفہومی ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نظر کا تقاضا یہ ہے، قیاس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو چیز بعد میں سنگل ہے وہ پہلے ڈبل ہے، اور جو پہلے ڈبل ہے وہ بعد میں سنگل ہے، تو
اسی چیز کو اسی قاعدے کو لے کر چلیں تو جو تکبیرات ہیں بعد میں جب یہ سنگل آ رہی ہیں یعنی 2 بار ہیں تو ان کو ڈبل کرے تو 4 بار ہوتی، تو لہٰذا یہ اذان کے شروع میں بھی ڈبل ہونی چاہیے، یعنی ان کو 4 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں نظر کا اور قیاس دونوں کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ اذان میں ہم یہی دیکھ رہے کہ جو چیز 2 بار آئی ہے نا، اور وہ پہلے ڈبل آئی ہے تو بعد میں سنگل ہونے کا تقاضا ہے، جو بعد میں سنگل ہے اس کو شروع میں ڈبل ہونے کا تقاضا ہے، تو جو تکبیرات ہیں بعد میں 2 بار آئی ہیں تو ان کا تقاضا یہ کہ شروع میں وہ 4 مرتبہ ہو، لہٰذا یہ جو 2 مرتبہ والا ہے یہ قول نہیں مانا جائے گا، بلکہ یہ مانا جائے گا کہ شروع میں جو تکبیر ہے یہ 4 مرتبہ ہو، یعنی التربیع فی التکبیر، یہ درست ہے۔ فَإِذَا كَانَ الَّذِي يُثَنَّى هُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَانَ الَّذِي يُبْتَدَأُ بَعْدُ بِهِ هُوَ ضِعْفُهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ۔ تو کہتے ہیں کہ جب تثنیہ ہے یعنی 2 بار ہے اللہ اکبر اذان کے آخر میں، تو اذان کی ابتدا کے اندر اس کا ڈبل ہونا چاہیے، یعنی اللہ اکبر یہ 4 مرتبہ ہونا چاہیے۔ فہذا هو النظر الصحیح، یہی نظر صحیح ہے، وہو قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ، اور یہی امام اعظم امام ابو یوسف امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، غیر ان ابا یوسف قد روا عنہ ایضا فی ذالک مثل القول الاول، تو سوائے امام ابو یوسف کے کہ بے شک انہوں نے روایت کی ہے اس معاملے میں پہلے قول کی مثل ہی انہوں نے ایک روایت کی ہے۔ اچھا، والموضع الآخر الذي اختلفوا فيه منه هو الترجیع۔ اچھا، کہتے ہیں کہ ایک دوسری جگہ جہاں پر مخالفت کی ہے نا اس جماعت نے پہلی فضحابہ والوں کے، یعنی جو ایک قوم اس طرف گئی ہے تو ان کی مخالفت جو دوسروں نے کی ہے، ایک تو انہوں نے کی اس معاملے میں کہ کون ہے کہ اذان کے شروع میں تکبیر جو ہے اس کا مسئلہ تھا جہاں پر انہوں نے مخالفت کی، اور دوسرا یہ تھا کہ ترجیح، یعنی ترجیح کا جو معاملہ ہے یہاں پر بھی انہوں نے ان کی مخالفت کی، یہ والا انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو کل سنیں گے۔